اور حسن رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی حسن تھا کہ وہ جب ایک دم اچانک دیکھ کر تو کوئی اتنا زیادہ اثر نہیں ہوتا تھا، لیکن جو جو ان کو زیادہ دیکھا جاتا، ان کی صحبت زیادہ ہوتی، ان کے قریب زیادہ آ جاتا، تو پھر محبت کا وہ درجہ حاصل ہوتا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے نتیجے میں یہ درجہ حاصل نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حسن جمال کا حال یہ تھا کہ اتنا حسین اور جمیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا۔ ایک صحابی تو خود ان کے یعنی ظاہری حسن کا ذکر کرتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ انہیں کا یہ مشاہدہ ہے اور مبالغہ کرتے نہیں تھے صحابہ اکرام، محض اس لیے کہ تاکہ وہ غلط بات زبان سے نہ نکلے، جھوٹ سے تو بہت زیادہ پرہیز تھا، خود کفار کو تھا تو صحابہ اکرام کو تو بہت زیادہ تھا۔ ایک صحابی ذکر کرتے ہیں کہ ایک چاندنی رات میں حاضر ہوا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اور آپ نے ایک سرخ قسم کی قمیص یا چادر پہنی ہوئی تھی، چاند پوری طرح آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں جب بیٹھا اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو ایک اتنا حسین چہرہ، ایک ایسا حسن کا یعنی مجھ پر وہ غلبہ ہوا، صرف ان پر نہیں اکرے اتنے حسین نظر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے یہ سوچا کہ دیکھوں چاند زیادہ حسین ہے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسین ہے۔ تو چنانچہ فرمایا کہ میں نے چاند کو دیکھا تو چاند مجھے ماند نظر آیا حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے مقابلے، چہرے مبارک کے مقابلے۔ تو یہ حسن ظاہری حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کہ ظاہری حسن بھی اتنا ہی تھا۔ ایک صحابی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتائیے، تو صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے تو کبھی اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ اس چہرے منور پر پوری نظر بھر کے دیکھ لوں، تو مجھے تو نقشہ یاد بھی نہیں، یعنی ایسا حسن تھا کہ نظر بھر کے دیکھنا ان کے لیے وہ تھا۔ ہر ایک کے معاملات، ہر آدمی کے مشاہدات میں بھی فرق ہوتا ہے، کسی کا مشاہدہ کچھ ہوتا ہے، کسی کا مشاہدہ کچھ ہوتا ہے، اور مشاہدے کی یہ فرق جو ہے یہ سائنٹیفک ہے کہ ہر آدمی اپنے مشاہدے کی ایک خاص حد میں ہوتا ہے، جس کا علم بڑھا ہوا ہے، جس کی عقل بڑھی ہوئی ہے، جس کی ایکسپوجر بڑھا ہوا ہے، وہ کسی اور طریقے سے دیکھتا ہے۔ شاعر ایک پھول کو دیکھتا ہے، کسی اور نظر سے دیکھتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں، عالم دیکھتا ہے کسی اور نظر سے دیکھتا ہے، عارف دیکھتا ہے کسی اور نظر سے دیکھتا ہے، اس سے مختلف نتائج حاصل کرتا ہے۔ تو یہ حسن جمال کا جہاں تک معاملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جمال دنیا کے کسی انسان کا، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی میں یعنی ان کی تنقیص تو خیر جائز ہی نہیں، حرام ہے کسی بھی نبی کی، لیکن مقابلہ موازنہ کرتا ہوں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے مقابلہ کرتا ہوں کہ ان کو تو صحیح حسن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا سب سے زیادہ نظارہ کرنے والی، سب سے زیادہ قریب سے دیکھنے والی، سب سے زیادہ مشاہدہ کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ تھی۔ تو وہ یہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے تو انگلیاں کاٹی تھی، آج کی عورتیں اگر ہمارے ان کی وہ عورتیں اگر ہم میرے محبوب کو دیکھتی تو اپنے کلیجے کاٹ لیتی۔ تو یہ تو جمال کا ذکر ہے۔ اب آئیے کمال کی طرف۔ اب کمالات کو بھائی کیسے بیان کر دیں؟ کوئی حد ہو تو آدمی بیان کرے، کوئی انتہا ہو تو آدمی بیان کرے، ان کمالات کو سمجھنے والا ہو کہ وہ کیا کمالات تھے۔ ہم تو انہی کمالات کو بیان کریں گے جو ہماری سمجھ میں آتے ہیں، اور جو کمالات ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں ان کو بیان کرنا ہماری قدرت و اختیار میں ہی نہیں۔ تو کمالات کا سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات تو چاروں آپ سب حضرات کو معلوم ہے، آخر وہ بھی تو نبوت کا کمال ہی ہے۔ سارے جتنے معجزات ہیں، جو اور نبیوں کو ایک ایک دو دو معجزے دیے گئے، آپ کو تو اتنے معجزات عطا فرمائے گئے کہ اتنے معجزات کسی نبی کو بھی عطا نہیں ہوئے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری انچ خوباں ہمدارن تو تنہا داری۔ حسن یوسف دیا گیا، ید بیضا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور حسن یوسف
دم عیسیٰ ید بیضا، دم عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سانس کی میں شفا کی کیفیت ڈالی گئی. تو سارے انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات عطا ہوئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا ہوئے اور ان سے زیادہ عطا ہوئے. یہ تو معجزات کی بات تھی اور میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ وقت کم ہے، ورنہ تو ساری زندگی گزار دیں آپ. صرف ایک ایک معجزے میں جو حالات سامنے آتے ہیں اگر غور کیا جائے، ایسے ایسے کمالات ہیں کہ حق تعالی شانہ کے عطا کردہ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا کیے گئے وہ حق تعالی شانہ کی شفقت اور محبت آپ پر بہت ہی نمایاں نظر آتی ہے. تو کمالات میں سے میں چند ایک دو کمالات کا ذکر کر کے پھر آگے بڑھوں. کیا ٹائم کیا ہوا؟ 1 بجے. عرض یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات نبوت کا تو ذکر علماء اور احادیث میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے، اور یہاں صرف ایک آیت کا حوالہ دے دیتا ہوں صرف ترجمہ کر کے. وہ یہ کہ حق تعالیٰ شانہ نے آپ کا ذکر کرتے ہوئے بہت مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے ذکر کیا ہے. تو اس میں فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے. لقد من اللہ کس پر؟ علی المؤمنین، آپ پر، مومنین پر کا احسان کیا ہے. کس بات کا احسان کیا ہے؟ اس بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ جب کہ ایک رسول بھیجا ان کے پاس انہی میں سے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے وہ بتائیے. اتلو علیہم آیات ربک، مختلف 3 فرائض بتائے. یہاں میں لفظ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لفظ من کا لفظ کہ میں احسان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے. آسمانوں کو تخلیق کیا تو احسان کا ذکر نہیں کیا، زمینوں کو تخلیق کیا تو احسان کا ذکر نہیں کیا، فرشتوں کا تخلیق کیا تو احسان کا ذکر نہیں کیا. کہیں ذکر احسان کا نہیں آتا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا اور مبعوث فرمایا تو وہاں فرماتے ہیں کہ ہم نے احسان عظیم کیا. یہاں احسان جتلایا. معلوم ہوا کہ تخلیق کائنات کا سب سے بڑا احسان حق تعالی شانہ کا بعثت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس سے زیادہ بڑھ کر بڑا کوئی احسان اس امت پر، اس کائنات پر کبھی نہیں ہوا. تو بعثت رسول عظیم ترین احسان ہے حق تعالی شانہ کا. تو یہ تو اب ظاہر ہے کہ ان کمالات میں کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. یہاں اتنا عرض کر دوں کہ یہ کمالات نہیں تو اور کیا ہے کہ 23 سال کے اندر آپ نے جو کچھ ایسا انقلاب برپا کیا کہ تاریخ انسانی میں اس انقلاب کی کوئی مثال نہیں ملتی. یعنی فکری اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، اور معاشی اور معاشرتی اعتبار سے بھی تو کوئی مثال اس کی نہیں پیش کی جا سکتی. اس کے باوجود آپ نے اپنی امت کے ایک ایک فرد کے لیے ایسی نسخے تجویز کر کے چلے گئے کہ اس میں قرآن یہ گواہی دے رہا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے اگلا تیسرا حصہ کہ یاد 2 حصے ہو گئے تھے. ایک تو یہ کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، کہ اس کے اوپر گراں گزرتی ہے تمہاری تکلیف. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ اور لوگوں کے لیے تو تھا ہی رحم کرنے والا. وما ارسلناک رحمۃ للعالمین، عالمین کے لیے رحمت ہے. لیکن یہاں بالمؤمنین رؤوف الرحیم فرمایا، اور مومنین پر تو اس کی رؤوف کا لفظ فرمایا. رؤوف رافت کو کہتے ہیں، شفقت کو کہتے ہیں، محبت کو کہتے ہیں. رحیم اور خاص رحم کرنے والا ہے اس امت کے لیے. تو ایسے شفیق، ایسے رحیم، ایسے کریم رسول کا آخر ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اس رسول کے حق کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ حق کیا ہے؟ یہ 3 حق بنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ 3 حق بیان کر کے ہی پھر میں اپنی بات ختم کروں گا. 3 بڑے حق ہیں. پہلا حق ہے اطاعت، کہ یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرتے ہو تو رسول کی اطاعت کرو گے تبھی اللہ کی اطاعت ہوگی. اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتی.
رسول ہی نے بتایا کہ کس طرح اطاعت کرنی ہے، رسول ہی نے بتایا، قرآن نے بتایا کہ اطاعت کس کو کہتے ہیں، اطاعت کا معنی کیا ہے۔ اطاعت کا معنی یہ ہے کہ تمہارا مالک، تمہارا آقا، تمہارا محسن، تمہارا مشفق جس طرح کوئی حکم دے اگر، تو اس حکم کو اسی طرح بجا لاؤ، اس کے اندر کمی بیشی مت کرو۔ محبت کا حق، اچھا اطاعت پہلا ایک حق ہے اطاعت، کہ اطاعت اختیار کرو۔ نبی کس لیے بھیجا گیا تھا دنیا میں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کس لیے بھیجے گئے؟ ہاں جگہ تو کر دیں بھائی اور آگے آ جائے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں اس لیے بھیجے گئے کہ کس لیے کہ اس بندے کو، اس انسان کو اللہ سے جوڑ دے، اللہ سے اس کا یہ تعلق بتا دے کہ تمہارا تعلق اللہ سے کیسا ہے اور کیا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ یعنی تم بندے ہو وہ خالق ہے، تم مرزوق ہو تو وہ رازق ہے، تم مخلوق ہو تو وہ خالق ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ مخلوق اور خالق کے اندر کیا رشتہ ہونا چاہیے، یہ اس کام کے لیے تمام انبیاء بھیجے گئے اور بندگی بتانے کے لیے بھیجے گئے۔ تو اب اس نبی کی اطاعت، جو کہ سب سے زیادہ شفیق، سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ تمہارا خیال رکھنے والا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں خیال رکھا ہے اس نے، تو اس کا حق یہ بنتا ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو۔ ماں باپ کی اطاعت کرتے ہو اس لیے کہ وہ تمہارے اوپر ان کے احسانات ہیں، تو حق تعالیٰ شانہ کی اطاعت تو اور رسول کریم کی اطاعت تو ان سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ وہ ان سے زیادہ کہیں شفیق و مہربان ہے۔ تو اطاعت کا معنی کیا ہے؟ اب اطاعت کس طرح ہونی چاہیے؟ اطاعت یہ ہے کہ جس طرح کہہ دیا جائے اس طرح کرو، اس میں چون و چرا نہ کرو۔ یہ کہہ دیا، صحابہ کرام کی عجیب شان تھی کہ محبت فرماتے تھے نبی کریم۔ ظاہر ہے کہ صحابہ سے زیادہ کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ صحابی سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو واللہ ثم واللہ وہ جھوٹا ہے، وہ کاذب ہے جو یہ کہتا ہے کہ صحابی سے زیادہ محبت اس کو رسول سے ہے، تو وہ سچا نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں۔ تو ایک اطاعت کا حق ہے۔ اطاعت کا حق اس طرح ادا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک حکم فرما دے تو اس حکم کو بجا لاؤ، اس کے اندر چون و چرا نہ کرو، اس کے اندر یہ مت پوچھو کہ اس کے اندر حکمتیں کیا ہیں، یہ حکم ہمیں کیوں دیا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ٹخنے سے نیچے پاجامہ کرنے کے آخر حکمت کیا ہے۔ تو پہلے تو میں جواب دے دیا کرتا تھا اس کا، جو اصلی جواب، جو اصلی نہیں ہے بلکہ بڑی علمی جواب ہے۔ اصلی جواب تو یہ ہے کہ بھائی جواب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے اور رسول نے اس کو حرام بتایا ہے۔ رسول ہمارے ماں باپ ہم سے زیادہ شفیق، وہ ٹخنے سے آدھی پنڈلیوں تک پہنتے تھے، سمجھے، اس لیے حرام ہے کہ انہوں نے حرام کہا ہے، بات ختم ہو گئی۔ اگر مانتے ہو تو مانو، اور نہیں مانتے، سمجھ میں نہیں آتا تو اب تم جانو اور تمہارا خدا جانے۔ تو اس لیے یہی سوال داڑھی کے بارے میں بھی ہوتا ہے کہ صاحب داڑھی کے مسئلہ کیا ہے، تو وہاں بھی جواب مومن والا جواب تو یہی ہے کہ بھائی یہ رسول کا حکم ہے، اور یہ رسول کا حکم ہے، اور تقاضا یہ ہے کہ دیکھیے نا، بادشاہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ حکم نافذ کرتا ہے۔ اب اگر آپ کو پولیس پکڑتی ہے اور اس کا کسی قانون کی خلاف ورزی پر، تو آپ یہ اس پولیس سے یہ عذر نہیں کر سکتے کہ یہ قانون ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اس قانون کی حکمت بتاؤ کیا ہے۔ آپ یہ سوال نہیں کریں گے، سمجھے، قانون پکڑنے والوں سے کہ ہمیں یہ بتاؤ، تو اور اگر پوچھو گے تو سوال یہ کرے گا کہ بھائی جس نے قانون بنایا اس سے پوچھو، سمجھے۔ تو بات یہ ہے کہ مومنانہ جواب تو یہی ہے، قانونی جواب بھی یہی ہے کہ جب رسول نے ایک چیز کو منع کر دیا تو منع ہے۔ اور قرآن کیوں منع ہے؟ قرآن کی ایک واضح آیت کے ساتھ منع ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ رسول تمہیں دے لے پکڑ لو، مضبوطی سے لے لو، اور جس چیز سے منع کر دے منع ہو جاؤ۔
یہی ہے بادشاہ کا قانون، یہی ہوتا ہے کہ بادشاہ صرف اعلان کرتا ہے کہ یہ قانون ہے، اس کی خلاف ورزی پر سزا ہوگی۔ اب اگر کوئی شخص بادشاہ سے یہ کہے کہ صاحب پہلے یہ بتاؤ کہ اس قانون کے اندر حکمت کیا ہے، تو یہ بدتمیزی سمجھی جائے گی، اس کی غداری سمجھی جائے گی کہ تم اس قابل نہیں ہو۔ کوئی البتہ وزیر اور کوئی ایسا شخص جو قانون کا ماہر ہو، وہ اگر اس کی حکمت جاننا چاہے تو بے شک اس کو یہ سوال کرنے کی اجازت ہے۔ بہت سے لوگ بہت سارے احکام میں حکمتیں تلاش کرتے ہیں کہ آخر اس میں حکمت کیا تھی، اگر اس میں تو کوئی حکمت نظر نہیں آتی تو یہ حکمت تلاش کرنا گستاخی ہے میری نظر میں کیا علماء کی نظر میں، کہ حکمت پوچھو اس سے جس نے قانون بنایا۔ تو اطاعت اس طرح کرو جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ یہاں ایک واقعہ عرض کروں کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے احکام کے مطابق، حکمت اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی جو برکات ہیں، جو اس کے فضائل ہیں، جو اس کے نتائج ہیں، وہ ہم اپنی عقلیں لڑاتے ہیں، اس واسطے ان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میں یہاں ایک واقعہ عرض کروں۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک عمل بتایا، کسی خاص تکلیف، کوئی خاص پریشانی تھی۔ صحابہ کرام کے پاس تو ایک بات تھی کہ روزانہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ قرآن کی کون سی آیت نازل ہوئی، اور پھر اس کے بعد یہ نہیں پوچھتے تھے کہ اس میں کیا حکمت ہے، کیا یہ حکم کیوں نازل ہو گیا، بلکہ بس ہر آدمی کی دوڑ یہ ہوتی تھی کہ اس پر پہلے میرا عمل ہو جائے، اس آیت یہ آیت آئی ہے، عمل میرا پہلے ہو جائے۔ اور صحابہ کرام میں یہ مسابقت چلتی رہتی تھی، اور کبھی یہ نہیں پوچھتے تھے کہ اس کی حکمت کیا ہے۔ رسول موجود تھا اور اگر وہ حکمت پوچھے خود بتا دیتے تھے ان لوگوں کو جن کو یہ صلاحیت تھی کہ ان کو حکمت بتائی جائے۔ تو بہرحال ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ میری یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی ہے، مجھے کچھ بتائیے۔ آپ نے ایک دعا بتا دی، کہا کہ یہ دعا پڑھو۔ وہ دعا پڑھتے رہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آخر آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں یہ دعا پڑھ رہا ہوں، مجھے تو کچھ فائدہ معلوم نہیں ہو رہا۔ کہا کس طرح پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے الفاظ بتائے۔ تو آپ نے، اب مجھے یاد نہیں کہ اللہم کا لفظ فرمایا تھا اور وہ رب بھی پڑھ رہا تھا کہ ربنا پڑھ رہا تھا، سمجھے، یا ربنا کا لفظ فرمایا تھا اور یہ اللہم پڑھ رہا تھا، لفظ بدلا تھا، معنی ایک ہی تھے کہ خطاب تو اللہ ہی سے تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے لفظ بدل دیا، اب میں نے تو یہ لفظ کہا تھا تو اس لفظ کے ساتھ پڑھو۔ یہ جو کالے جادو ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے، یہ الفاظی کا تو کھیل ہے سارا، الفاظ کو رد و بدل کر دیتے ہیں، اسی سے اثرات مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو اب الفاظ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح جو حکم عطا کر دیا، جو حکم ادا فرما، اذان ہو رہی ہے، رضیت اللہ رب الاسلام۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حق یہ ہے کہ آپ نے جس باتوں کا حکم دے دیا ان کو مضبوطی سے پکڑو، اور جن کو منع کر دیا اس سے باز رہو، اور جس طرح فرمایا اس طرح کرو۔ یہ اپنی عقلیں اس کے اندر مت لڑو کہ تمہیں کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اور جو ایک بات سمجھ لیجئے کہ بدعت کی بھی تعریف کر دو کہ بدعت کیا ہے۔ بہت سارے لوگ اس تعریف سے بھی واقف نہیں ہوتے۔ بدعت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو عبادت سمجھ کر یا نیکی سمجھ کر کیا جائے اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہ پایا جاتا، سمجھے آپ، اللہ ہوئی شریعت میں وہ عمل ثواب کی نیت سے کیا جائے، جو ثواب کی نیت سے نہ کیا جائے وہ عمل بدعت نہیں ہے، سمجھے آپ۔ اس میں بہت سارے اشکالات ختم ہو جاتے ہیں کہ صاحب اس زمانے میں اونٹوں پر سواری ہوتی تھی، اب جہازوں میں ہوتی ہے، اب وہ فرق ہوتا ہے۔ تو یہاں جہازوں میں اور اونٹوں پہ سواری میں کوئی ثواب کا احکام کا عمل نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، سمجھے آپ۔ اسی طرح بدعت کا عمل وہ ہے کہ جو ثواب سمجھ کر اور کیا جائے اپنی طرف سے، اور اس کو یہ سمجھا جائے کہ میں یہ نیک کام کر رہا ہوں، جبکہ صحابہ کرام نے بھی اس پر کبھی اس کو نہیں بیان کیا، نہ احادیث میں ہے نہ قرآن میں۔ تو بدعت اس عمل کو کہتے ہیں۔ اب
اطاعت کا حق ادا کرو. اس کے بعد دوسرا حق آتا ہے اللہ اکبر عظمت کا، کہ تعظیم کا، کہ حق تعالی شانہ کی تعظیم ہے تو ہم اس کے کلام کی بھی عظمت کرتے ہیں، کہ ہم اس کلام کو سینوں سے لگاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہم عظیم سمجھتے ہیں کہ وہ یعنی سرور انبیاء ہیں اور احسن الخلائق میں سے اور محبوب رب العالمین ہے. تو عظیم ترین نبی، مشفق ترین نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. ان کی عظمت کا حق کیا ہے؟ ان کی عظمت کا حق یہ ہے کہ جب پہلا حق یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام گرامی آئے تو اس پر درود بھیجا جائے، فوراً درود پڑھ دیا جائے. پہلا حق یہ ہے. دوسرا حق یہ ہے کہ آپ کی شان میں ایسی بات نہ کی جائے جو آپ کی شان کے خلاف ہو. سمجھے نا آپ؟ اور آپ کی شان کے خلاف کیا ہے؟ کوئی مومن حضرت سے چاہے یہ جتنے یعنی لوگ یہ جہالت کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں آج سڑکوں پر، یہ جہل کی وجہ سے ہے، میں یہ انکار کی وجہ سے نہیں. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ بعض لوگ ان لوگوں کو وہ بہت ساری باتیں کہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں ان کا اصل جذبہ جو ہے وہ تو ہے محبت. محبت کے معنی نہیں جانتے، محبت کا صحیح مفہوم نہیں سمجھتے، اس لیے یہ ساری بدعات میں مبتلا ہیں اور ان بدعات کو ثواب سمجھ کر رہے ہیں. اور جو نہیں کرتے، کل ہی ایک صاحب کہہ رہے تھے میرے ایک داماد سے، وہ ان کے پاس سب جھنڈا لگانے کے لیے آئے کہ صاحب ہم آپ کی دکان پہ جھنڈا لگا رہے ہیں. کہا بھائی میں اپنی دکان پہ جھنڈا یا نہیں لگانا چاہتا، اور پھر یہاں اور دوسرے مسالک کے بھی لوگ رہتے ہیں تو میں اپنی دکان کو یہ جھنڈا نہیں لگنے دوں گا. تو اور پھر وہ بحث کرنے لگا. تو انہوں نے کہا دیکھو بحث سے تو کچھ اور جاہل آدمی تھا، تو انہوں نے کہا جاہل آدمی سے کیا بحث کرے آدمی، کوئی دلیل تو سمجھتے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی میں دلیل کو چھوڑ دو، ان باتوں کو تو چھوڑ دو، میں یہ کام کرتا نہیں اور مجھے اس پر مجبور نہ کرو، کیونکہ پھر میں تمہیں بتاؤں گا اور دلیل دوں گا اور تم خاموش ہو جاؤ گے، تمہارے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا. تو اس کے بعد پھر وہ کہنے لگا لوٹ آؤ لوٹ آؤ لوٹ آؤ، کوڑے پڑیں گے، دیکھنا رسول پکڑیں گے تمہارا دامن. اور تم نے اگر یہ لائٹ بھی لگانے کو کہہ رہے تھے کہ اپنی میٹر سے لائٹ بھی لگا دو، سمجھے؟ تو یہ باتیں ہو رہی. تو اب دیکھیں نا اس جاہل کا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ یہ تو ہے کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے یا محبت کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. لیکن خوش کرنے کا طریقہ وہی اختیار کیا جو اس گوار نے کیا تھا، جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا تھا. تو اس واسطے یہ عظمت کا حق کیا ہے ذرا سن لیجیے. عظمت کا حق یہ ہے کہ ایک تو وہ ایسی کوئی بات ان کے خلاف نہ کی جائے، ان کی شان کے خلاف نہ کی جائے جو آپ کی شان نہیں ہے. یعنی مقصد اس معاملے میں افراط ہے، تفریط نہیں ہے. کوئی نبی، کوئی مومن نبی کی گستاخی نہیں کرتا، چاہے کتنا ہی جاہل ہو. سمجھے آپ؟ یہ سب محبت سب کرتے ہیں اور گستاخی کوئی نہیں کرتا، عزت سب کرتے ہیں. لیکن کیا کرتے ہیں کہ عزت میں افراط کا معاملہ کرتے ہیں. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے تو دوسرے انبیاء کی تنقیص کر دیں گے. سمجھے آپ؟ انبیاء کی تنقیص کر کے حضور کی موازنہ میں حضور کی تعریف کرنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناگوار تھا. اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے تم یونس بن متا، حضرت یونس علیہ السلام پر فضیلت مت دو. اور حضرت یونس ہی کا نام کیوں لیا؟ اور دوسرے انبیاء بھی تو تھے کہ ان پر فضیلت مت دو. حضرت یونس کا نام اس لیے لیا علیہ السلام کہ ان سے ایک ذرا سی تھوڑی سی ایک یہ تھوڑی سی کہنا چاہیے لغزش ہو گئی تھی. کیا لغزش؟ کہ آپ قوم کو سمجھا رہے تھے اور اس کے بعد یہ فرما رہے تھے کہ دیکھو تم یہ توبہ کر لو، اگر توبہ نہیں کرو عذاب آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور عذاب کا وعدہ تھا اللہ تعالیٰ.
چنانچہ انہوں نے توبہ نہیں کی، سرکشی اختیار کی، تو جس دن عذاب آنے والا تھا اس دن وہ توبہ سے پہلے خود چلے گئے کہ اب تو عذاب آیا ہے، یہ قوم تباہ ہوگی، تو آپ نکل گئے اس بستی سے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ ادھر قوم کو انتباہ ہوا، جب عذاب کے آثار نظر آئے تو انہوں نے قوم نے توبہ کر لی اور وہ توبہ معاف بھی ہو گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی معلوم ہو گیا کہ بھئی اب میں کشتی میں بیٹھا ہوا ہوں اور وہاں تو وہ عذاب ٹل گیا، تو اس واسطے اس وقت پھر مچھلی نے نگلا اور وہ سارا واقعہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے، اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے حضرت یونس علیہ السلام پر فضیلت مت دو، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک ایسے نبی پر بھی فضیلت مجھے مت دو جس سے بظاہر ایک ایسی اجتہادی غلطی ہو گئی تھی۔ تو اگر کسی نبی پر مجھے فضیلت دو گے تو یہاں ایک عجیب معیار بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کس جذبے کا اہتمام، کس خیال کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تعریف کرو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو یہ سوچ لیا کرو کہ اگر یہ الفاظ میں دوسرے انبیاء کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ان کی موجودگی میں بیان کرتا تو کیا حضور اس کو پسند کرتے؟ تو آپ ذرا غور کیجئے کہ اگر آپ کسی نبی کی تنقیص کر کے ان کا موازنہ کر کے حضور کی تعریف کر رہے ہیں تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے؟ ہرگز پسند نہ کرتے، سمجھا؟ تو اس واسطے اس عظمت تعریف کے اندر بھی یہ خیال رکھنا ہے۔ تو عظمت کا ایک بات تو یہ کہ افراد رکھو، دوسرے یہ جو عقائد میں غلطی آ گئی ہے کہ مثلا اب ان کو بشر کے درجے سے ہٹا کر اٹھا کر نبوت بلکہ الہیت کے درجے تک لے گئے، تو یہ تو شرک ہے کھلا ہوا کہ مثلا اگر یہ عقیدہ ہے کسی کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے تو پھر کیا تھے؟ آخر کون سی مخلوق سے تعلق تھا؟ کیا فرشتوں سے تھا؟ تو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ فرشتوں سے افضل تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھا؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں سے افضل مانتے ہیں۔ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ جنات میں سے تھے تو بھائی جنات تو انسان سے کے مرتبے سے گھٹے ہوئے درجے میں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ ایسا درجہ کیوں منتخب کرتے ہو؟ تو سمجھے؟ تو اس لیے اور دوسری مخلوقات کو تو پھر بعد میں آتا ہی نہیں ذکر ہی بعد۔ تو اگر بشریت سے انکار کر رہے ہو تو یاد رکھو کہ تم جہل میں ایک ایسی گھاٹی میں جا رہے ہو کہ جس سے نکلنا بڑا مشکل ہے، وہ شرک کی گھاٹی ہے، یہ شرک ہے، اور اس شرک سے نجات نہیں ہوگی جب تک کہ توبہ نہیں کرو گے۔ رسول کو جب تک بشر نہیں مانو گے، رسول کو جب تک انسان نہیں مانو گے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ انسان تھے، اور انسان ہونا ہی ان کے سب سے بڑے کمال کی دلیل ہے۔ کیوں؟ اگر ملک ہوتے تو فرشتوں کی فضیلت کیا ہے اگر وہ ذکر کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ذکر تو ان کے غذا ہے، ذکر اور تسبیح اور تقدیس جو ہے وہ تو فرشتوں کے غذا ہے۔ ان کو جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں اور اس سے قوت حاصل کرتے ہیں، اسی طرح فرشتے جو ہیں وہ ذکر سے فضیلت حاصل کرتے ہیں۔ تو ان کا کیا کمال ہوا؟ کمال تو انسان کا ہے کہ وہ انسان رہتے ہوئے پھر فرشتہ کا ہو دکھائے کہ وہ اس کے سارے شیوانی تقاضے بھی ہیں اور بشری تقاضے بھی سارے کام کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود ان بشری تقاضوں کے اوپر سوار ہو کر وہ ملک بن کر دکھاتا ہے، اور پھر وہ یہ دکھاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کس طرح کی جاتی ہے، اللہ کا بندہ کس طرح بنا جاتا ہے۔ یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا سب سے بڑا کمال۔ ان کا سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ دیکھیے، کسی کا کمال تو ہے کہ کسی نے کلام کیا اللہ تعالیٰ سے، کلیم اللہ ہے، کسی کا کلام ہے مسیح ہونا، مسیح اللہ کہ وہ مسا کر کے وہ کر دیا کرتے تھے، اور کسی کا کلام، کسی کا کمال یعنی پرندوں کا مسخر ہو جانا اور ان کے کلام کو سن کر مست ہو جانا، حضرت داؤد کا کلام۔ اور کسی کا کمال یہ تھا کہ ہواؤں پر سفر کرتے تھے اور پرندوں کی بولیاں جانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کمال قرآن نے بتایا، اور وہ کمال یہ ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، عبدہ،
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کمال عبدیت تھا. اور عبدیت کون ہوتا ہے؟ عبدیت کیا چیز ہے؟ عبدیت بغیر بشر ہوئے نہیں ہو سکتی. الہیت کے ساتھ عبدیت جمع نہیں ہوتی، سمجھے آپ؟ تو الوہیت کے ساتھ عبدیت جمع نہیں ہو سکتی. عبدیت یہ ہے کہ بندہ ہوں، بندگی اختیار کرے. وہ بندے تھے اور ایسے بندے تھے کہ معراج جیسے عظیم واقعے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو لفظ اختیار کیا، سبحان الذی اسریٰ برسولہ ہی نہیں کہا، سبحان الذی اسریٰ بنبیہ ہی نہیں کہا، سبحان الذی اسریٰ بمحبوبہ ہی نہیں کہا، بحبیبہ ہی نہیں کہا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ ہی کہا کہ ہم نے اپنے بندے کو یہ عظمت عطا فرمائی کہ وہ معراج تک چلے گئے. تو یہ عظمت کا تقاضا یہ ہے، یہاں سن لیجئے پھر، کہ اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح کہا جائے، جتنا کہا جائے اتنا کرو. اور عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی شان کے خلاف کوئی بات ایسی نہ کہو، نہ ان کی محبت میں ان کو اتنا بڑھا دو کہ تم اس حد سے نکل جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اور نصارہ نے یہی تو کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کی محبت میں ان کو بیٹا بنا دیا تھا نبی کریم اللہ تعالیٰ کا. تو کیا انجام ہوا؟ جہنم کے خالدین فی النار کے مستحق ہو گئے. تو اس واسطے یہ شرک کی حدود کو دیکھ لو کہ کہاں سے شرک کی حدود ختم ہوتی، کہاں ختم جمع ہوتی. اب آئیے تیسرا کمال، وہ ہے نوال. سمجھا آپ؟ اور نہیں، حق، میں حق کی بات کر رہا ہوں. تیسرا حق ہے آپ کا، ایک اطاعت، ایک عظمت، اور تیسرا حق ہے محبت. اور اللہ اکبر، محبت کے بارے میں، یہ محبت ہی تو ہے جو دو دھاری تلوار ہے، کبھی اپنا گلا کاٹ دیتی ہے، کبھی دشمنوں کا گلا کاٹتی ہے. یہ محبت ہی ہے جس سے دنیا میں بہت بڑے یعنی نیکیاں بھی پیدا ہوئیں، بہت سے بڑے خیر بھی پیدا ہوئے. یہ محبت ہی ہے جس سے بہت بڑے بڑے شر بھی پیدا ہوئے. محبت، عیسائیوں کی محبت دیکھ لیجئے، کافر ہو گئے، سمجھے آپ؟ اور مال کی محبت کرنے والوں کو دیکھیے کہ مال کی محبت میں وہ کیا کیا کچھ کر ڈال رہے ہیں. انسانوں کے قتل کو وہ جس طرح سبزی کاٹی جاتی ہے، انسانوں کی گردنیں کاٹ دی جاتی ہیں مال کی حوث جہاں کی محبت میں. یہ محبت ہی تو ہے یہ جو سب کچھ کرا رہی. اسی طرح محبت انبیاء کی ہو، اللہ کی ہو، تو پھر اس سے بڑے بڑے خیر پیدا ہوتے ہیں، بڑی بڑی خیریں جنم لیتی. اب آئیے دیکھیے، ایک حدیث بیان کرتا ہوں. حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سن لیجئے، بڑی غور سے سمجھیے اچھی طرح اس کو، اور پھر اس کے بعد اس کی طرح سے تشریح کر کے بات ختم کروں گا. فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اے لوگوں، اپنی امت سے فرما رہے ہیں، خطاب آپ لوگوں سے بھی ہے، ہم اس خطاب میں شامل ہیں، تو گویا آپ سے خطاب ہو رہا ہے. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکونا، جب تک کہ میں نہ ہو جاؤں، احب الیہ، اس کے لیے زیادہ محبوب، من والدی، اپنے اس کے باپ سے، من ولدی، اور اس کے بیٹے سے، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں سے زیادہ. جب تک میں اس کے دل میں میری محبت اپنے ماں باپ سے، اپنے بیٹے سے اور انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے، اس وقت تک آدمی مومن نہیں ہو سکتا. تو بڑی عجیب و غریب حدیث ہے. اگر اس معیار پر آپ اپنے آپ کو جانچنے لگے تو کہاں کھڑے ہوں گے. تو صحابہ کرام کو بھی یہ شاق ہوا کہ یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے، اور ہم تو اپنے بیٹوں سے، سچی بات ہے، جب ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں اپنی بیوی سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنے بیٹوں سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کی عظمت زیادہ کرتے ہیں. اور اسی پر ایک واقعہ بھی یاد آ گیا، ایک چھوٹا سا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، ایک مرتبہ گھر سے نکلے تو سخت پریشان حال تھے، اور
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملے تو کہا کہ حنظلہ کیا حال ہے؟ کہا میں منافق ہو گیا. نافقہ حنظلہ، کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب ہم حضور کے مجلس میں ہوتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم جنت بھی دیکھ رہے ہیں، دوزخ بھی دیکھ رہے ہیں، اور آخرت کے سوا کوئی خیال نہیں ہوتا، اور جب اپنے